ویلنٹائن ڈے میں دو چیزیں ہیں. اس کی وجہ کئی وجوہات ملتی ہیں کتابوں میں، انٹرنیٹ پہ، مختلف جگہوں پہ. تو دو زیادہ ہیں جن میں سے ایک ذرا کم ہے اور ایک بہت زیادہ پاپولر ہے. جو کم ہے وہ کیا ہے؟ وہ لوپرکالیا کے نام سے ایک ان کا پرانا مذہب تھا، پرانا کوئی طریقہ تھا، جس میں 13، 14 اور 15 فروری 13، 14 اور 15 فروری کو یہ 3 دن گویا کہ عید کے طور پہ مناتے. اس میں یہ بکرے اور کتے ذبح کرتے، اور مرد حضرات بکرے اور کتے ذبح کرتے، اور یہ مرد حضرات انہی ذبح شدہ اپنے جانوروں کی کھالوں سے اپنی ہی عورتوں کو مارتے، اور عورتیں لائن میں لگ کے مار کھاتی کہ بھئی اس سے ہم زرخیز ہوں گے. یہ ان کی ایک عبادت اور ان کی ایک رسم تھی، جاہلانہ، کافرانہ. تو لوپرکالیا 13، 14 اور 15. پھر روم کے اندر ان کے دل اور دماغ میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ یہ بہار کے ابتدا کا دن ہے، موسم بہار کی ابتدا ہے. یہ جو درمیان والا دن ہے نا، 13 اور 15 کے درمیان 14 فروری، یہ پرندوں کے ملن کا، ملنے کا، قریب آنے کا دن ہے. ان کے اس عقیدے نے اس کو پھر محبت کا رنگ بعد میں دے دیا. یہ تو ایک الگ بات ہے محبت کا رنگ دینا. لیکن لوپرکالیا میں کیا تھا کہ وہ 13، 14، 15 کی ایک عبادت کا ان کا طریقہ کار تھا، اور وہ چلتے آتے تھے. 5ویں صدی میں کیتھولک چرچ نے اس کو کافرانہ عقیدہ اور کافرانہ تہوار قرار دے کے اب انہوں نے حرام قرار دے دیا، منع کر دیا، اور اس کی جگہ ویلنٹائن ڈے کو آگے بڑھا دیا کہ اس کو محبت کے دن پہ، یا ویلنٹائن جو ان کے نزدیک شہید ہے عیسائیت کے نزدیک، تو وہ سلسلہ شروع ہوا. تو ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانے کی کہ لوپرکالیا یہ پرانا سلسلہ تھا. یہ تقریباً کیتھولک چرچ نے بھی اس کو ختم کرنے سے یہ تقریباً بات ختم ہو چکی ہے. بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے. لیکن اب جو زیادہ چیز مشہور ہے وہ کیا ہے؟ 2 صدی عیسوی میں روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا کلاڈس. وہ جنگوں کا رسیا تھا، اور وہ سب کو کہتا تھا فوج میں بھرتی ہو جاؤ. شادی شدہ لوگ بمشکل آتے اور غیر شادی شدہ آسانی سے آ جاتے. تو اس کا ذہن یہ بن گیا کہ شادی ہی کو منع کر دیا جائے اور نوجوانوں پہ پابندی لگا دی جائے کہ خبردار تم نے شادی ہی نہیں کرنی. اب نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا. تو اس زمانے میں کیتھولک چرچ کا ایک پادری تھا، ویلنٹائن اس کا نام تھا. اس نے بادشاہ کے اس حکم کو شریعت کے خلاف سمجھا، اپنی جو شریعت تھی عیسائیت، بادشاہ کے اس حکم کو انصاف کے خلاف سمجھا، اور اس نے خفیہ طور پہ نوجوانوں کی شادیاں کروانی شروع کی. بہرحال بادشاہ کو پتہ لگ گیا، اس کو قید کر دیا، اس کو سزائیں دی. وہ جیل میں تھا. جیل میں جو جیلر تھا نا، اس کی بیٹی جو نابینا بتائی جاتی ہے، وہ اس کے پاس آتی، یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا. یہ جو کیتھولک چرچ کا پادری تھا ویلنٹائن، یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا. بہرحال بادشاہ نے اس کو سزائے موت دی. 14 فروری 207 عیسوی کو اس کو پھر سزائے موت دے دی گئی. سزائے موت سے پہلے اس نے اپنی محبت کرنے والی جو جیلر کی بیٹی تھی، 14 فروری کو اس نے اس عورت سے، جو خاتون، اس بچی سے جو اس سے محبت کرتی تھی، جو اس جیلر کی بیٹی تھی، اس کو ایک خط لکھا، اور اس کے اندر صرف اتنا تھا، یور ویلنٹائن. وہ خط اس کو دے دیا گیا، اور پھر اس کو پھانسی دے دی گئی. اس طریقے سے یہ معاملہ، یہ اس کی حقیقت ہے، یہ اس کی بنیاد ہے. اچھا، جو ویلنٹائن تھا پادری، اس کے بارے میں لیجنڈ کے مطابق یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ رومن قیدیوں کو آزاد کرواتا تھا جیلوں سے، اور خفیہ طریقے سے ان کو آزاد کرواتا تھا. تاہم جیلر کی بیٹی سے محبت کا لیجنڈ بھی قائل ہے، اور اس کے قتل کا، یا عیسائیوں کے نزدیک ان کے عقیدے کے مطابق اس کی شہادت کا، وہ بھی قائل ہے. چنانچہ 14 فروری کو ویلنٹائن کو سزائے موت دے دی گئی. اس کے بعد سے یہ دن محبت کا دن قرار دے دیا گیا، اور اگلے ہی سال 208 میں اس کو باقاعدہ نوجوانوں نے محبت کے دن کے طور پہ منایا. پہلے صرف روم میں منایا جاتا تھا، روم کے علاوہ اس کی کہیں اتنی حیثیت نہیں تھی. لیکن 1414 میں اینکورٹ کے مقام کے اوپر جنگ ہوئی، جس میں انگلینڈ کے ڈیوک آف آرنیس کی بیوی گرفتار ہوئی. اس کو ٹاور آف لنڈن میں قید کر دیا گیا، اور فروری 1415 میں، 1 سال کے بعد، ڈیوک نے اپنی بیوی کو محبت کا ایک کارڈ بھیجا، جس میں اس نے ویلنٹائن کے حوالے سے ایک نظم لکھی. برطانیہ کے بادشاہ ایڈورڈ ہفتم نے اس نظم کی دھن بنوائی،
اور ویلنٹائن ڈے کی اس نظم کی موسیقی برطانیہ کے موسیقار جان لیڈ گیٹ نے تیار کی۔ ملکہ وکٹوریہ نے پہلی مرتبہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر کارڈ تقسیم کیے۔ اس طرح یورپ میں ویلنٹائن ڈے عام ہوا، اور چونکہ مغربی ممالک میں سرخ پھول کو، خاص طور سے سرخ گلاب کے پھول کو محبت کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو 14 فروری کو سرخ کلر کے ساتھ اور سرخ پھولوں کے ساتھ، خاص طور سے گلاب کے ساتھ ایک نسبت دے دی گئی، اور یہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کو پیش کیا کرتے ہیں۔ لوپرکالیا کی جو تہذیب تھی، اگر ہم لوپرکالیا کی روایت کو ویلنٹائن کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 5ویں صدی کے آخر میں پوپ گیلیسس نے 14 فروری کو سینٹ ویلنٹائن ڈے کے طور پر نامزد کیا، اور اس نے لوپرکالیا کو غیر مسیحی یعنی کافرانہ قرار دیا، اور یہ محبت کا دن اس نے اس کو قرار دیا۔ تو یہ بھی باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ تو ایک اس کی حقیقت تو ہے لوپرکالیا وہ تہذیب، اور ایک اس کی حقیقت یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے ایک بے حیائی کے عنوان کے اوپر شروع ہوا، کافروں میں شروع ہوا، عیسائیت میں یہ پھیلا اور بے حیائی کا یہ عالمی دن قرار ہوا۔ ویلنٹائن ڈے جو ابتدا میں تو ایک عیسائیت کا تہوار تھا، لیکن بعد میں یہ تجارت میں تبدیل ہوا اور رومانس میں تبدیل ہوا، اور خود بہت سے وہ عیسائی جو عیسائیت ہی کی تبلیغ کرتے ہیں وہ بھی اس کے مخالف ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو حیا اور پاک دامنی کو پھر بھی کو توجہ دیتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے کہ بے حیائی کا عالمی دن ہے۔ مسلمانوں کو، نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو اس تحقیق کو سن لینے کے بعد یہ سوچنا چاہیے، کیا ہمیں یہ زیب دیتی ہے؟